السلام علیکم پیارے بچوں، سنو کہانی کا نام ہے اچھا ہی ہوا۔ کہانی لکھنے والی ہیں رضوانہ سید علی۔ یہ کہانی ایک گائے کی ہے جس کے سینگ بہت لمبے لمبے تھے۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک کنبہ آباد تھا۔ کنبے کا سربراہ فضل الدین نام کا ایک دہقان تھا، جسے گاؤں بھر کے لوگ بابا فضلو کہتے تھے۔ بابا فضلو کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ایک اچھا سا بیٹا چراغ، گڑیا سی بیٹی سکینہ، لہلہاتے کھیت جو اس مختصر سے کنبے کی ضروریات پوری کرتے تھے، ایک موٹی تازی خوبصورت گائے اور اس کا ایک گل گوتھنا سا بچڑا۔ بابا فضلو کی گائے بہت سا دودھ دیتی تھی۔ ماں برکتیں سب کو بڑے بڑے گلاس بھر کر دودھ پلاتی، کھیر بناتی، دہی جماتی، پھر بھی بہت سا دودھ بچ رہتا جو بابا فضلو کچھ دوسرے لوگوں کو دے دیتا، اور لوگ اس دودھ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، کیونکہ اتنا گاڑھا اور شیریں دودھ گاؤں کی کوئی دوسری گائیں نہ دیتی تھی۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی، مگر بابا فضلو ایک بات سے بہت تنگ تھا، اور وہ یہ کہ گائیں کے سینگ بہت لمبے لمبے تھے اور وہ تھی بھی بہت غصیلی۔ ویسے تو سارا دن اطمینان سے کھرلی پر کھڑی جگالی کرتی رہتی، لیکن جو ہی بابا فضلو دودھ دھونے کی تیاری کرتا، گائیں کو غصہ آ جاتا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ دودھ صرف اس کا بچڑا پیے۔ بابا فضلو بھلا گائے کے غصے کی کیا پرواہ کرتا، مگر اصل مصیبت تو اس کے بڑے بڑے سینگوں کی تھی۔ وہ سر جھکا جھکا کر اسے سینگ چبونے کی کوشش کرتی، کئی مرتبہ تو چبو بھی چکی تھی۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بھلا بابا کب تک برداشت کرتا؟ ایک دن اسے تاؤ آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گائے کے سینگ ہی کاٹ دے گا، نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ لیکن ابھی اس نے درانتی سنبھالی ہی تھی کہ باہر سے نمبردار نے اسے آواز دی۔ مجبوراً بابا فضلو کو یہ کام پھر کسی وقت تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن وہ وقت کبھی نہ آ سکا۔ جب بھی وہ سکینہ کو پکار کر کہتا، بیٹی ذرا اندر سے درانتی تو لا، اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسا دوسرا کام آ پڑتا کہ بابا کو مجبوراً اٹھنا پڑتا اور گائے کے سینگ نہ کٹ سکے۔ ایک دن سکینہ اسکول سے واپس آئی تو بابا فضلو نے اسے کہا کہ وہ گائیں اور بچڑے کو ذرا دریا کے کنارے ٹہلا لائے۔ سکینہ نے کتابیں رکھیں، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور گائیں اور بچڑے کو لے کر دریا کے کنارے چلی گئی۔ وہ دونوں دریا کے کنارے گھاس چرنے لگے کہ اچانک اگی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی جانور حرکت کر رہا ہو۔ سکینہ چونک اٹھی اور بغور جھاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ضرور ان کا پالتو کتا موتی پیچھے پیچھے آ گیا ہوگا، لہذا وہ آواز دینے لگی، موتی موتی، مگر نہ تو موتی باہر نکلا اور نہ ہی جواب میں بھونکا۔ اور پھر ایک دم گائے نے چرنا چھوڑ دیا۔ اس کے کان کھڑے تھے اور دم زور زور سے ہل رہی تھی۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ سکینہ خوفزدہ سی ہو گئی اور بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئی۔ بچڑا بھی اس کے پیچھے بھاگا اور تنے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ گائے نے بچڑے کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود ڈھال بن کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اگلے پیر سے زمین کھودنے لگی۔ اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر جھاڑیوں میں سے ایک موٹا تازہ بھیڑیا نکلا۔ اس نے چھلانگ لگا کر بچڑے تک پہنچنا چاہا، لیکن پیچھے کی طرف جا گرا۔ پھر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر چھلانگ لگانے کے لیے پر تولنے لگا۔ دراصل وہ بچڑے یا سکینہ کو اپنا شکار بنانا چاہتا تھا، کیونکہ موٹی تازی گائے کو مارنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ گائے نے اپنا رخ بھیڑیے کی طرف کیا اور سر جھکا کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔
اس دفعہ بھیڑیے نے چھلانگ لگائی تو وہ گائے کے نوکیلی سینگوں کی زد میں آ گیا۔ سینگ اس کے پیٹ میں گھس گئے۔ بھیڑیا ایک ہولناک چیخ کے ساتھ اچھلا اور جھاڑیوں پر جا پڑا۔ سکینہ خوف کے مارے تنے سے مزید چپک گئی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ بچڑا بھی خوفزدہ آوازیں نکال رہا تھا۔ بھیڑیا دوبارہ حملے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اچانک بہت سے لوگ لمبے لمبے ڈنڈے سنبھالے آتے دکھائی دیے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی بھیڑیا جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے اسے بھتیرا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ سکینہ ابھی تک تنے سے چپکی خوفزدہ نظروں سے جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خونخوار بھیڑیے کی سرخ سرخ آنکھیں، لمبے لمبے سفید دانت اور خوفناک غراہٹ اسے ابھی تک ڈرا رہی تھی۔ البتہ گائے اب پرسکون تھی۔ اس کی چھٹے حص نے اسے بتا دیا تھا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ اب بچڑے کو پیار کر رہی تھی۔ لوگ سکینہ کے قریب آئے اور اسے درخت پر سے اتارا۔ یہ سب کسان تھے جو قریبی کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور گڑبڑ محسوس کرتے ہی ڈنڈے سنبھال کر آ پہنچے تھے، کیونکہ جانوروں کی غراہٹ اور بچیوں کی چیخوں نے انہیں خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ اور جب سکینہ گھر پہنچی تو ساری بات سنائی تو بابا فضلو نے اسی وقت گاؤں بھر میں شیرینی تقسیم کی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ گائے کے سینگ کٹے ہوئے نہ تھے، ورنہ بھیڑیا گائے سے ذرا بھی خوف نہ کھاتا اور وہ سکینہ یا بچڑے کو ضرور اٹھا کر لے جاتا۔ پھر کبھی بابا فضلو گائے کی سینگ کاٹنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لایا۔ کہانی ختم۔ یہ کہانی اپریل 1978 کے تعلیم و تربیت رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔